کیا عدالت اس مائنر کے حوالے سے جس نے میجورٹی کا ایج اٹین کر لی ہو اس حوالے سے ڈائریکشن دے سکتی ہے کہ وہ ریسپونڈنٹ کو ملے؟ ریسپونڈنٹ مینس کے فادر، ریئل فادر وغیرہ کو مل لے، اس حوالے سے ڈائریکشن دے سکتی ہے یا نہیں؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی چیز کو ڈسکس کریں گے اور ایک کیس ڈسکس کریں گے، شمیم اسماعیل ورسز ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج۔ یہ لاہور ہائی کورٹ کی ججمنٹ ہے اور اس میں ایشو یہ تھا کہ 2010 میں جو ریئل فادر تھے انہوں نے اپنے اسپاؤس کے اوپر، سپریشن ہو چکی تھی تو اسپاؤس کے اوپر کیس کر لیا تھا گارجین شپ کا۔ عدالت نے اس گارجین کورٹ نے اس کو ڈسمس کر دیا، لیکن وزٹنگ شیڈیول دے دیا کہ اس شیڈیول میں وہ مل سکتے ہیں اپنے مائنر کے ساتھ۔ اس کے بعد جو پٹیشنر ہیں جو کہ ریئل مدر ہیں مائنر کے، انہوں نے اس آرڈر کو چیلنج کیا اپیلنٹ کورٹ میں، اور اپیلنٹ کورٹ نے گارجین کورٹ کی آرڈر کو موڈیفائی کر دیا۔ اور اس کے بعد جو ریسپونڈنٹ ہیں جو کہ ریئل فادر ہیں مائنر کے، انہوں نے ریٹ پٹیشن فائل کر کے اس اپیلنٹ ڈگری کو چیلنج کر دیا اور لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ریٹ پٹیشن میں، اور لاہور ہائی کورٹ نے جو ہے وہ شیڈول دے دیا کہ ایوری سیٹرڈے 9 AM سے لے کے 3 AM تک 6 گھنٹے کی وہ مائنر کے ساتھ ملاقات کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ چیز یہ ہے کہ یہ جو آرڈر پاس ہوا تھا یہ 2011 میں پاس ہوا تھا، اور تقریباً 9 سال کے بعد ریسپونڈنٹ نے جو کہ ریئل فادر ہے انہوں نے اپلیکیشن دی اور میٹنگ کا جو وینیو ہے اور ٹائم ہے اس کو چینج کرنے کے لیے اپروچ کیا عدالت کو، اور عدالت نے میٹنگ کا جو وینیو ہے اس کو چینج کر دیا، اور وہی آرڈر پٹیشنر نے اس ریٹ پٹیشن پہ چیلنج کیا ہے۔ اب یہاں پہ ہائی کورٹ کے سامنے ایشو یہ ہے کہ کیا ہائی کورٹ یا کوئی اور کورٹ اس حوالے سے ڈائریکشن دے سکتا ہے اس مائنر کے حوالے سے جو کہ میجر ہو چکا ہے، کیونکہ یہاں پہ پٹیشنر کا بھی آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ امپیونڈ آرڈر جو ہے وہ اگینسٹ دا ویلفیئر آف مائنر ہے، کیونکہ مائنر 15 سال کی ہو چکی ہے اور وہ وداؤٹ دی کمپنی آف ہر مدر ریسپونڈنٹ کو وزٹ نہیں کر سکتی، کیونکہ ریسپونڈنٹ جو ہے وہ ایک پیر ہیں اور وہاں پہ ڈفرنٹ نوجوان لڑکے اس کو وزٹ کرتے ہیں ان کے گھر پر، تو مائنر جو کہ 15 ایئرس کی ہو چکی ہیں وہ وہاں پہ وزٹ نہیں کر سکتی۔ جبکہ ریسپونڈنٹ سائڈ کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ ایون اگر مائنر میجورٹی کے ایج کو پہنچ جائے لیکن پھر بھی عدالت جو ہے اس حوالے سے حکم جاری کر سکتی ہے کہ وہ مائنر اپنے فادر کے ساتھ ملاقات کرے۔ یہاں پہ پٹیشنرز نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ریسپونڈنٹ ہیں انہوں نے اپنے اوبلیگیشنز کو ڈسچارج نہیں کیا، نہ ہی وہ مینٹیننس پے کرتے ہیں وغیرہ۔ اور یہاں پہ ایک چیز نوٹس کرنے کی یہ ہے کہ جو مائنر تھا جنہوں نے جو 15 ایئرس کی ہو چکی ہیں وہ عدالت میں پیش ہوئی تھی، اور عدالت کے کوشچن کے آنسر میں انہوں نے ڈس ایگریمنٹ شو کی کہ وہ اپنے ریئل فادر کے ساتھ ملاقات کریں، اور وہ ملاقات نہیں کرنا چاہ رہی تھیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ریسپونڈنٹ ہیں وہ اس کو نیگلیکٹ کرتے ہیں اور نیگلیکٹ کرتے رہے ہیں، تو وہ ان کے ساتھ ملاقات نہیں کرنا چاہتی۔ اب عدالت کے سامنے صرف ایشو یہ تھا کہ کیا جو کورٹ ہے، عدالت ہے، وہ ایسی کوئی ڈائریکشن پاس کر سکتی ہے مائنر کے حوالے سے جس نے میجورٹی کا ایج اٹین کر لیا ہو۔ اس ایشو کو سیٹل کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ نے کیا کیا کہ گارجین اینڈ وارڈ ایکٹ کا جو آبجیکٹ ہے اس کو ایگزامائن کیا۔ گارجین اینڈ وارڈ ایکٹ کا جو آبجیکٹ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ گارجین پٹیشنز اور ویلفیئر وغیرہ، گارجین پٹیشنز اور وزٹنگ شیڈول وغیرہ جب بھی ڈیسائیڈ کی جاتی ہے تو وہاں پہ دیکھا جاتا ہے ویلفیئر آف مائنر کو، اور یہی ایکٹ ہے جو کہ عدالت کو اختیار دیتی ہے کہ وہ مائنر کی اور مائنر کی پراپرٹی کو پراپر پروٹیکشن دے سکے تھرو اپوائنٹنگ دی گارجین شپ، کیونکہ وہ مائنر لیگلی ڈسیبل ہے، کیونکہ وہ مائنر ہے اور میجر نہیں ہے۔ لیکن اگر جس مائنر کے حوالے سے گارجین اپوائنٹ ہو جاتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وارڈ کہتے ہیں۔ لیکن دیکھیں سیکشن 41 جو ہے 41 سب سیکشن 1 اور C اس کا
یہ کیا کہتے ہیں cessation of authority of guardian, the powers of a guardian of a person ceases. سی کو اگر آپ دیکھیں وہ کہتا ہے by the world ceasing to be a minor. گارڈینشپ بھی ختم ہو جاتی ہے جب کوئی وارڈ، جو کہ وارڈ کیسے کہتے ہیں، وہ مائنر جس کے حوالے سے گارجین اپوائنٹ ہو چکا ہو، اگر وہ مائنر میجر ہو جاتا ہے تو گارجینشپ بھی کینسل ہو جاتی ہے، گارجینشپ بھی ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ وہ جو ان کے اوپر لیگلی وہ ڈسیبل تھی، مائنر تھی، وہ میجورٹی اٹینڈ کر لیتی ہیں، وہ لیگلی کیپیبل ہو جاتی ہیں اور گارجینشپ ختم ہو جاتی ہے۔ تو عدالت کہتی ہے کہ پھر جو عدالت ہے وہ کوئی آرڈر پاس نہیں کر سکتی، اور عدالت کہتی ہے کہ وہ مائنر جو کہ میجورٹی کے ایج کو پہنچ چکی ہوتی ہیں یا پہنچ چکا ہوتا ہے، وہ سوئی جورس ہو جاتا ہے، اور سوئی جورس مینس کہ اس کے پاس سرٹن رائٹس آ جاتی ہیں، وہ اپنے ایکٹس کی کانسیکوینسز کو سمجھ سکتی ہے، تو ان کو کمپیل نہیں کیا جا سکتا کہ وہ کسی کے ساتھ ملاقات کریں بھلے وہ ان کا ریئل فادر ہو۔ تو اس انسٹنٹ کیس میں بھی جو مائنر ہے انہوں نے میجورٹی کے ایج کو اٹینڈ کر لی ہے، تو عدالت کے پاس اختیار نہیں ہے کہ اس کو پابند کرے اگینسٹ ہر وشز ٹو میٹ دا ریسپونڈنٹ ہو از دا ریئل فادر، لیکن عدالت ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ جو مائنر ہے وہ اپنے فادر کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے کہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کائنڈنیس شو کرے، تو عدالت ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ مائنر اپنے ریئل فادر کے طرف کائنڈنیس شو کریں گی۔